الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کی رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو پھر آدمی کیا کرے؟ دیکھیں، اگر نماز کی رکعتوں میں اگر کسی کو شک ہوا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو زندگی میں پہلی بار یہ شک ہوا ہے یا دوسری بار اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے، یعنی اکا دکا پہلی دوسری دفعہ یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو پھر تو حکم یہ ہے کہ یہ آدمی بہتر یہ ہے کہ اثر نو نماز پڑھے. لیکن اگر کسی آدمی کو زندگی میں اکثر و بیشتر یہ مسئلہ اور یہ ایشو درپیش رہتا ہے کہ بھائی نماز میں شک رہتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اب اس صورت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ظن غالب کیا ہے، اس کا جو غالب گمان ہے، جو غالب رائے ہے وہ کیا ہے. اگر اس کو شک ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو وہ یہ سوچے کہ بھائی زیادہ جو میرا خیال ہے کس طرف ہے. اگر زیادہ خیال 3 کی طرف ہے تو بس وہ 3 رکعت جو ہے وہ اس کو سمجھے اور آگے نماز کو کنٹینیو رکھے اور پھر اس کے بعد 4تھی رکعت پڑھے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے. اگر اس کا زیادہ خیال یہ ہے کہ میں یہ 4تھی رکعت پڑھ رہا ہوں تو بس 4 ہی سمجھے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، سجدہ سہو نہ کرے. لیکن اگر سوچ و بچار کرنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر ہیں، یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی میں 3 پڑھ رہا ہوں یا تیسری رکعت میں یا 4تھی میں ہوں، تو دونوں طرف جو ہے وہ خیال 50-50 ہے، تو اب اس صورت میں جو کم ہے اس پر وہ اپنی نماز کی بنا کرے. اگر شک ہو گیا کہ 3 ہیں یا 4 ہیں تو یہ سمجھے کہ میں یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، اور البتہ یہ ضروری ہے کہ جب وہ تیسری جو ہے وہ پڑھے گا تو اس میں بھی قاعدہ کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 4تھی رکعت ہو اور پھر 4تھی رکعت میں بھی قاعدہ کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اکثر و بیشتر زندگی میں یہ نماز کی رکعتوں میں شک آتا ہے، اور اگر کسی کو ایک دفعہ ہوا ہے تو وہ نماز کو اثر نو